علم کے ماہرین ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں بغیر اپنی عقل لگائے. عقل لگانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو تبدیل کرنے کے لیے عقل لگائے. عقل اگر سمجھنے کے لیے لگائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھنے کے لیے اگر عقل لگائی جائے تو قرآن کیا ہے سمجھ میں آئے گی. معنی اور مطالب کی تحریف کے لیے اور اس کی تبدیلی کے لیے اگر عقل لگائی جائے تو یہ گمراہ کن عمل ہوگا. تو وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور سمجھنے کے لیے عقل لگاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں آتی ہیں تو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے، دل کو چھونے والی، دل ہی کے تعلق سے دعا ہے. آیت نمبر 7. آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. کیا پیاری دعا ہے. اس کو اسی تناظر میں آپ سمجھیے کہ قرآن کی آیتوں کو موضوع بنا کر بحث کی جا رہی ہے، جھگڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی آیتیں اس لیے ان کا نزول ہوا ہے تاکہ ان پر ایمان لایا جائے، نہ کہ آیتوں کے ذریعے سے جھگڑا کیا جائے. اللہ کی نازل کردہ چیزیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو چاہے احادیث مبارک ہو، ایک دوسرے پر دے مارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے لیے ہے. تو ایمان لانے والے صرف اتنا نہیں کہتے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کی آیتوں پر، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر، بلکہ ساتھ ہی ساتھ رب سے دعا بھی کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ پھیر، لا تزغ، یہ وہی لفظ ہے جو اوپر استعمال ہوا ہے آیت نمبر 7 میں، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. یہ وہی لفظ ہے، لا تزغ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر. کیونکہ وہاں پر زیغن کا معنی ٹیڑھ پن، کجی کا معنی دیا ہوا تھا. اس کے حساب سے اگر نہیں معنی لیا جائے، تزغ کے معنی پھیرنے بھی ہیں، پھیرنے کے بھی ہیں. ربنا لا تزغ، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر. پھیرنا اس طرح ہے، یا کجی پیدا کرنا، ٹیڑھ پن پیدا کرنا اس طرح ہے کہ ایک سیدھی تار ہو، تار اگر اس کو موڑ کر واپس اس کی جگہ لایا جائے اس کے دوسرے سرے کو تو اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے. کجی کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو. لمبی تار ہے، اس کو ادھر سے گھما کر واپس جہاں پہلا سرا اس طرف لایا جائے تو وہ یو ٹائپ کا شیپ بن جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے. پھیرنا کہتے ہیں جس جگہ سے نکلے تھے پلٹ کر وہیں آ گئے. اس قسم کا ٹیڑھ پن جو کہ صراط مستقیم تھا اس سے بھٹک کر اس صراط مستقیم میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے، کجی پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پھیرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اللہ نے ہدایت کب دی؟ کب دی اللہ نے ہدایت؟ ان کے دلوں کو جو دعا کر رہے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے ہدایت کب دی؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. مطلب ہدایت مل چکی ہے تب جا کے یہ دعا کر رہے ہیں. وہ ہدایت ہے کیا؟ وہ ہدایت ہے کیا؟ وہ ہدایت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائے سر تسلیم خم کر لینا، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر چن چن کے یہ چیز ملتی ہے، یہ عام نہیں ہے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی بات آئے اس کے رسول کی بات آئے سر تسلیم خم کر لے، نہ عقل لگائے نہ عقل لگوانے دے. یہ عام بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ہدایت. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کر لینا. مثال کے طور پر قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ خالص
اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اب جتنی آیتیں ہیں ان کو آپ بعض لوگوں کے آگے پیش کرو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اَمَّن کا مطلب ہے کوئی، جواب نہیں میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جو بے قرار کی دعا کو سنے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندے میرے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ آپ ان سے کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ کس لیے قریب ہوں؟ اس لیے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، ہے نا؟ بہت اچھی موٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ابھی آیت بعض لوگوں کے آگے پیش کرو، دیکھو اللہ ہی تبارک تعالیٰ ڈائریکٹلی سنتا ہے، ڈائریکٹلی لفظ استعمال کرتے ہی آپ کے اوپر ترچھی نگاہیں ہو جاتی ہیں ان کی، ڈائریکٹلی لفظ استعمال کرتے ہی ارے یہ تو ڈائریکٹ والے ہیں۔ اوپر سے آپ کو دیکھو یہ قرآن کی آیتیں دیکھتے ہی فوراً عقل لگاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا مانا ہم کا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مگر اس میں ڈائریکٹلی کہاں لکھا ہوا ہے